نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1 نومبر درس فیضان الحدیث نمبر 305۔ آج کی حدیث کا عنوان ہے اسلام اور نظام حکومت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قوی مومن اللہ رب العزت کے نزدیک ضعیف مومن سے زیادہ پسندیدہ ہے اور دونوں میں خیر ہے۔ قوی مومن سے مراد صرف ایسا مومن نہیں جو صرف جسمانی لحاظ سے مضبوط ہو اور توانا ہو، بلکہ اس سے ہر طرح کی قوت مراد ہے۔ جسمانی قوت والا ہو، روحانی قوت والا ہو، ایمانی قوت والا ہو، علمی قوت والا ہو، عملی قوت والا ہو۔ تو جو مومن جسم اور جان اور روح اور ایمان میں مضبوط ہو، وہ اپنے سے کمزور ترین مومن سے بدرجہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین حق کو غالب کرنے کا جو کام امت مسلمہ کے ذمے لگا رکھا ہے، اس کے لیے عزم و ہمت اور جرت و قوت کی ضرورت ہے۔ مسلمان اس فریضہ سے اسی وقت پورا کر سکتے ہیں جب وہ اپنے اندر اخلاقی روحانی قوت کے علاوہ جسمانی اور فوجی قوت بھی رکھتے ہوں۔ سورہ بقرہ میں آتا ہے، بنی اسرائیل کے مطالبے پر اللہ نے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا، جو ایک 30 سالہ نوجوان، خوبصورت اور قد آور شخص تھا۔ اس پر کئی لوگوں نے یہ اعتراض جڑ دیا کہ طالوت کے پاس نہ مال ہے، نہ دولت ہے اور نہ ہی شاہانہ ٹھاٹھ باٹ، بھلا یہ ہمارا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے؟ اس سے تو ہم ہی اچھے ہیں اور بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو اللہ جل مجدہ نے جواب دیا، اللہ نے تم پر حکومت کے لیے اسے ہی منتخب کیا جو ذہنی اور جسمانی اہلیت میں تم سے زیادہ ہے۔ علم کے تحت عقل و بصیرت، قوت فیصلہ، روحانی فضیلت و برتری، صداقت و عدالت، ایسی تمام صفات نہایت اہمیت کی حامل ہیں جو کہ ایک مومن میں ہوتی ہیں۔ جسم کے تحت جسمانی اور فوجی طاقت، دلیری اور شجاعت، ہمت و بردباری اور قائدانہ خوبیاں بھی جس میں ہو، اور اسلام ایک اچھے مسلمان کو ان تمام صفات سے آراستہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ مسلمان سے ہر ذلت اور کمزوری کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ ذرا اس واقعہ پر غور کیجئے کہ جب سن 7 ہجری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لائے، تو مشرکین مکہ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مہاجرین مدینہ منورہ کی آب و ہوا، مہاجرین کو مدینہ منورہ کی آب و ہوا راس نہیں آئی، اس لیے یہ نحیف، لاغر اور کمزور ہو چکی ہیں۔ آپ سب کو جب یہ خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے دوران صحابہ کو رمل اور اضطباع کا حکم دیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ احرام کے اوپر والی چادر دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کے اوپر ڈال دی جائے، اس طرح کہ دایاں کندھا بغیر چادر کے نظر آنے لگے۔ مطاف یعنی طواف کی جگہ میں داخل ہوتے ہی یہ ہیت بنا لی جائے۔ بیت اللہ کے گرد طواف کے دوران رمل اور اضطباع کا حکم ہے۔ رمل کے معنی دوڑنے کے ہیں۔ مرد حضرات کو طواف کرتے وقت پہلے 3 چکر ذرا دوڑ کر لگانے چاہیے، اس طرح کے قدم نزدیک نزدیک رکھے جائیں اور ذرا اچھل کر آگے بڑھا جائے اور ساتھ ہی کندھے سے کندھا ملایا جائے۔ اور اس کے علاوہ پہلوانوں کی طرح چال ہوتی ہے۔ طواف کے دوران مسلمانوں کی یہ کیفیت جب مشرکین مکہ نے دیکھی تو ان پر بہت گہرا اثر پڑا، اور وہ مسلمانوں کی اس قوت و شوکت سے مرعوب ہو کر کہنے لگے، مسلمان تو قوی اور مضبوط ہیں اور ہرنوں کی چال چلتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ طواف کے دوران بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی اور مدینہ کے جو مہاجرین تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے،
اور جب واپس آ کر طواف کرتے ہیں تو مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ وہ نحیف اور لاغر ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر رمل یعنی دوڑا گیا، اور دایاں اور ایک کندھا جو ہے اس کو ننگا کر کے، تو آپ نے کہا کہ اپنی چال ڈھال کو وضع کر کے قوت کے ساتھ ہلکی سی دوڑ بھی لگائی جائے، اور سینہ تان کر پہلے جو 3 چکر ہیں وہ لگائے جائے، یعنی وہ غور سے دیکھتے رہیں، جب وہ دیکھتے دیکھتے پیچھے ہٹ جائیں گے تو پھر اپنی روٹین میں چکر لگا۔ تو انہوں نے کہا یہ تو نحیف تو ہے ہی نہیں، یہ تو قوی الجسم ہے، اور یہ تو سینہ تان کر چل رہے ہیں، یہ تو مضبوط ارادوں کے مالک ہیں، یہ تو مضبوط جسم کے مالک ہیں، مضبوط سوچوں کے مالک ہیں۔ تو اس کا مقصود یہ ہے کہ مسلمان کو مضبوط جسم اور مضبوط سوچ کا مالک ہوگا تو تب ہی نظام حکومت کو درست کرے گا نا۔ کمزور دماغ والے، کمزور جسم والے اور کمزور سوچوں والے، نحیف دماغ والے، لاغر سوچوں والے کیسے نظام حکومت کو چلا سکتے ہیں؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رأی العلیل بالعلیل، بیمار آدمی کی رائے بیمار ہوتی ہے، تو جو بیمار ہوگا وہ کیسے حکمران بن سکتا ہے، وہ کیسے نظام حکومت چلا سکتا ہے، وہ کیسے نظام حکومت میں اہم ترین فیصلے کر سکتا ہے؟ اگر ہم تاریخ اسلام میں مطالعہ کریں تو بر صغیر پاک و ہند کے اندر وہ بادشاہ جو قوی الجسم اور قوی الذہن تھے، انہوں نے بہترین کام کیے، اور وہ بادشاہ جو رنگیلے تھے، رنگیلے شاہ کی طرح تھے، اور وہ ان کی رنگینیوں کے آج بھی قصے کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ وہ قوی الجسم ہوتے تھے لیکن قوی الدماغ نہیں تھے، وہ بادشاہت کے قابل نہیں تھے، ان کو مفت میں بادشاہت ملی ہوئی تھی۔ اسی طرح آپ ہر طبقے کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ بعض اوقات بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے قوی ہوتے ہیں، بڑے طاقتور ہوتے ہیں، بڑے شعور والے ہوتے ہیں، لیکن ان کی اولادیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات والدین کمزور ہوتے ہیں لیکن ان کی اولادیں مضبوط ہو جاتی ہیں، بہترین حکمران ثابت ہوتی ہیں۔ تو اس لیے حکمرانی کے لیے ہمیں پوری طاقت والا مومن چاہیے۔ اقبال نے کہا نا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اگر مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، ورنہ وہ تو بھروسہ کرتا رہے گا کہ میرے پاس ڈنڈا ہوگا تو میں کام کروں گا، تلوار ہوگی تو میں کام کروں گا، طاقت ہوگی تو میں کام کروں گا، پیسہ ہوگا تو میں آگے چلوں گا۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ کوئی اپنے ظاہری وسائل کو پیدا کرتا ہے، ظاہری وسائل مانگتا نہیں ہے، وہ اپنے وسائل پیدا کر کے آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔